أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ الانعام 7واں سپارہ آیت نمبر 23، اور آج تاریخ ہے جی 21 جنوری 2026۔ تو یہ جو آج کی آیت مبارکہ ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں سبق کو، یہ لنک کر رہی ہے پچھلی آیت کے ساتھ، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ جس دن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن ہم قیامت والے دن سب کو اکٹھا کر لیں گے نا، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو لوگ شرک کیا کرتے تھے ان سے ہم یہ کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمام تمہارے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کا اور ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا تمہارا ان میں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری بات ہو جائے گی پھر اللہ کہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، تو پھر جب یہ بات سنیں گے تو اب ان کے پاس کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں رہے گا کہ اب وہ کسی اور طریقے سے شرارت کر کے یہاں سے سکپ کر جائیں، بچ جائیں۔ پھر اس کے جواب میں کہیں گے الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہیں گے واللہ اے ہمارے رب، ربنا آپ ہی ہمارے رب ہیں، ما کننا مشرکین ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہمارا تو کوئی ایسے شرک سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اب یہ وہاں پر جھوٹ بولیں گے، یہ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں اللہ پاک،
اور اس میں اس کو اللہ ایسے ہی بیان فرما رہے ہیں جیسے یہ گزرا ہوا زمانہ ہو. یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا. اتنا کنفرم ایگزیکٹ وہی بات جو آج سے پتہ نہیں کب واقع ہونی ہے، کب یہ معاملہ پیش آنا ہے، لیکن اللہ نے اسے اتنی کلیئر ویو کے ساتھ، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ بالکل بعین ہی ایسے ہی وہ موقع ہوگا کہ قیامت والے دن یہ لوگ ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ بھی اپنے اپنے شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گی اپنے بچنے کی، تو پھر اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ ان قالو. اب وہ اس کے جواب میں کہیں گے واللہ، اے ہمارے اللہ، ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو بالکل اس قسم کا کوئی شرک والے کام کرتے ہی نہیں تھے. اب اس کے جواب میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے. اللہ پاک فرما رہے ہیں انظر کیفا کذبوا علی انفسہم، اے پیارے دیکھ تو صحیح کیسے اپنی جانوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں ان سے گم ہو گئیں، وہ ان کو مل ہی کچھ نہیں رہا جو جو یہ افطرا، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ اللہ پاک نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کی آپس کی اور اللہ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح کل قیامت والے دن واقعہ پیش آئے گا. اب اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ آخرت کا بات کرنے کے بعد پھر کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کی. فرمایا کہ اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ اے پیارے کچھ لوگ آپ کے پاس اتنے کین ہو کر، اتنے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے. تو زندگی کا مقصد، ان کا آنے کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی بات سنیں اور اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ پاک فرما رہے ایسا نہیں. وہ اس لیے نہیں آ کے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھ رہے یا آپ کی بات کیا کہتے ہیں سننے کے لیے آ رہے، یا یہ شو کر رہے ہیں کہ جی وہ ہاں جی، نہ نہ نہ. اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو بڑی غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی غور سے بات سن رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ جو پیچھے سے کوئی اور نیت لے کر کسی اور مشن کے تحت آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اب اس کی وجہ سے چونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں اللہ جانتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ آپ کی بات کو سنیں، اچھے طریقے سے سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے، ایسا ڈاٹ ڈال دی ہے کہ وہ بالکل آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکیں گے. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اے پیارے آپ ان کو جتنی مرضی نشانیاں دکھا دیں اللہ کی ذات کی اور اس قرآن کے حق ہونے کی اور اس دین کے حق ہونے کی، جتنی مرضی نشانیاں دکھا لا یؤمنون بہا، یہ ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہر بات پر ڈینائی کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں تو نیت صحیح نہیں تھی. فرمایا کہ حتی اذا جاؤک یجادلونک، پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آ کے بحث کریں دین کے اوپر، کراس کویسچننگ کریں. اچھا یہ ایسے کیوں ہوا، پھر ایسے کیوں ہوا، پھر بہت ساری کیا کہتے ہیں ایسے سوالات کریں. تو اس میں آپ کو کنفیوز کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا. تو
کیا کرتے تھے کہ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک اور یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور پھر جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے اور کرتے کیا، یقول الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں جو ابھی تک آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں آپ کے پاس سے اٹھ کر اور ان کو کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، میں گیا تھا ان کی مجلس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ تو صرف پرانی قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں کو سٹوریز بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آئے تھے جی ملین ایئرز بیفور، اور وہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور وہ ہود علیہ السلام آئے تھے، تو پرانی اسٹوریاں سناتے، کوئی ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو ان کافروں کو جو ابھی تک ایمان نہیں لائے اور دین سے اور کیا کہتے ہیں دور کرنے کے ذریعہ بنتے یہ لوگ، اور ان کا پرپس کیا ہوتا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس قرآن کی بات کو سننے سے اعراض کرتے ہیں، نہیں سننا چاہتے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو بھی اس قرآن کو سننے سے روکتے ہیں۔ ان کا مقصد مشن یہ ہے کہ نہ خود قرآن سننا ہے نہ کسی کو سننے دینا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، اس طرح کی باتیں کرنے سے ہوگا کیا کہ ہو یہ رہا ہے کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اس کے ذریعے سے اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اوورآل اس کا نقصان ان کی اپنی ذات کو ہی پہنچ رہا ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو رہا کہ یار ہم اپنے کتنا لاس کر رہے ہیں، ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم اللہ کے دربار میں اتنے ڈی گریڈ ہو رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں کرنا ان حرکتوں کی وجہ سے، اور ان کو اللہ کہتے ہیں ان کو شعور بھی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی عرض کروں گا کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے اللہ پاک نے بات کی تھی، اور یہ ایز اٹ آج بھی اسی طرح ایپلیکیبل ہیں، اسی طرح یہ آیات اسی طرح آج بھی ساری انسانیت کے لیے اسی طرح ایپلیکیبل ہیں، اسی طرح ان کے اوپر اس کی ایپلیکیشن آئے گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ دین کی بات کو اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اس میں سے نا ان کی مسٹیکس ڈھونڈیں، یہ مولوی کہتے کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو اس کے اوپر ریپیٹڈلی ان کے اوپر جسے کہتے ہیں ریپیٹڈلی اٹیک کریں کہ یار یہ تو یہ بات یہ تو ایسے نہیں ہوتی، یہ تو ایسی ہوتی ہے، یہ تو ایسی ہوتی ہے۔ تو نیت چکے ہوتی ہے کہ ہم ان سے بحث مباحثہ کریں گے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کریں گے، اس سے ان کو اس جو بڑے اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں تو جو چند ایک کیا کہتے ہیں چیزیں انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس طرح کا مزاج رکھے اس وقت، آج اور قیامت کی صبح تک، ان کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان یخلقون الا انفسہم، وہ اس طرح حرکتیں کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ وہ تو اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے، ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی دین کی بات کوئی کہنے والا کہتا ہے یا کوئی سننے والا سنتا ہے تو کہنے والے کا کہنا، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا کہنا اور آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کا سننا، یہ دو ایک علیحدہ علیحدہ عمل ہیں۔ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ کہنے والے کا کہنا اللہ کے ہاں جاتا ہے کہ یہ کہنے والا کس نیت سے کہہ رہا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ کیا مقصد اور پرپز ہے، کیوں یہ بات کر رہا ہے، اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے۔ اسی طرح سننے والے کا سننا کہ کس نیت سے سن رہا ہے،
کیا اس کا سننا تنقید کی نیت سے ہے؟ کیا اس کا سننا اپنے نالج کو انکریز کرنے کی وجہ سے ہے؟ کیا اس کا سننا صرف اس وجہ سے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور جو جو اللہ کا حکم میں سنوں گا اس پہ عمل کروں گا اور دنیا آخرت کی نجات پاؤں گا، اور آخرت کے سارے بینیفٹ انجوائے کروں گا اور دنیا کے بھی؟ اگر تو یہ نیت ہے تو بھی اسی کے مطابق اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے نالج میں انکریز اضافہ ہو جائے، میں لوگوں سے بحثیں کر سکوں، تو اس کو نالج تو مل جائے گا، باقی کوئی بینیفٹ نہیں مل سکے گا۔ اور اسی طرح مختلف سننے والوں کی جو جو نیت ہوگی اسی کے مقدر فیصلہ۔ اس طرح کہنے والا اگر اس کی نیت ریاکاری، دکھلاوا، اس کے ذریعے کوئی مالی فائدے حاصل کرنا یا اس طرح کے کوئی مقصد ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں تو ہو سکتا ہے اسے مل جائیں، لیکن جو اللہ کہ اس قرآن کی بات کو آگے پہنچانا اور اس کے اوپر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات اور اجر ملنا ہے، اور جو خیر اور بھلائی آنی ہے اور جو ہدایت پھیلنی ہے، وہ نہیں پھیلے گی۔ تو الحمدللہ میری نیت تو کلیئر کٹ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوسرا مقصد ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے اور یہ اللہ کا پیغام ہے جو کسی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکا، وہ پہنچ جائے، اور آپ اس کو سن کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے بن جائیں، آپ بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، میں بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ جس کو بھی دین کی جو بات آتی ہے وہ آگے لوگوں کو بتلائے، اور یہ آگے سے آگے بتلاتے چلے جائیں، یوں پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلنے میں معاونت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دین کا سننا اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا کہنا، اسی کے اندر ساری خیریں ہیں۔ تو بہرحال یہ ضمن بات آ گئی۔ اب اللہ جل شانہ نے قیامت کا پھر منظر دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمانے ولو ترا، اے پیارے اگر آپ دیکھیں اس وقت کو، کس وقت کو؟ جب قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا، جب ساری انسانیت اللہ کے حضور اکٹھی ہو جائے گی، تو کیا ہوگا کہ فرمایا اللہ پاک نے ولو ترا، اے پیارے اگر آپ وہ منظر دیکھیں۔ کیا منظر؟ اذ وقفوا علی النار، جب ایسے لوگوں کو آگ کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، تو پھر وہ کیا کہیں؟ فقالوا یا لیتنا، ہائے ہلاکت، ہائے ہم کہاں پھنس گئے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، ہے کاش، نردو، اگر ہمیں واپس لٹا دیا جائے، اگر ہمیں ایک چانس دے دیا جائے، اب ہم واپس چلے جائیں دوبارہ دنیا میں، اور جا کے کیا کریں؟ ولا نکذب بآیات ربنا، اور وہاں جا کر ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، نہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بڑے پکے ایمان والے، اللہ والے، دیندار بن کر وہاں زندگی گزاریں گے۔ یہ جب جہنم کی آگ کے کنارے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو اس وقت یہ وہ بات کہیں گے کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے اللہ جی، کہ اگر آپ ہمیں نردو، اگر ہمیں واپس لٹا دیں، واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم وہاں پر کیا کریں؟ ولا نکذبا، ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بڑے پکے ایمان والے بن کر زندگی گزاریں گے۔ اب اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حقیقت یہ ہے کہ اب ان کے پاس سامنے وہ بات کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے، جس کو چھپاتے تھے کہ کوئی کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی کچھ نہیں ہونا، لوگوں کو بھی یہ کہتے تھے، خود بھی اس بے یقینی والی زندگی گزارتے تھے، اس سے پہلے یہ جو وہاں پر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس بات کو ڈینائی کرتے تھے، چھپاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی کسی حساب کتاب نہیں ہونا۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ اب یہ بات ان کے سامنے کلیئر ہو کر آ گئی ہے،
اور اب اللہ کا ضابطہ سن لیں، سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اب اللہ کہتے ہیں ولو ردو، اور اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے دنیا کے اندر دوبارہ، کہ جاؤ جا کے نیک اعمال کرو، اللہ اللہ کرو، ایمان والے بن کے زندگی گزارو۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ میں خالق ہوں ان انسانوں کا اور ان کے مزاج سے واقف ہوں، ہوگا کیا کہ ولو ردو، اگر اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو واپس لٹا دیں، لعادو لما نہو عنہ، تو یہ کیا کریں گے؟ لعادو، پھر وہی حرکتیں کریں گے، لما نہو، جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا، انہی کاموں کو دوبارہ جا کر بھی کریں گے، وہی کریں گے۔ اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ پکے جھوٹے ہیں، یہ اس وقت جہنم کی آگ سامنے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم بڑے اللہ والے نیک پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے بارے میں، مجھے پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بولو ردو لعادو لما نہو عنہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو واپس لٹا دیا جائے تو واپس جا کر لعادو، پھر وہی اعادہ کریں گے، اسی کام کو دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے، لما نہو، جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ پھر کیونکہ وجہ کیا ہے؟ انہم لکاذبون، یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کرنا، یہ اس وقت یہاں سے بچنے کی خاطر یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں کہ ریئل لائف کے اندر، یہ دنیا کے اندر جب زندگی گزار رہے تھے تو کیا کہا کرتے؟ وقالو، یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، جب یہ دنیا میں رہتے تھے تو لوگوں سے یہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیاوی زندگی ہے، یہی موج کرنے کی دن ہے، یہیں پر انجوائے کر لو، یہ کوئی کی دوبارہ کسی نے نہیں مر کر اٹھنا، سب مر گئے، مٹی ہو گئے، کوئی اٹھنے والا کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایسے ہی مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کوئی نہیں ہونا، آج تک ہم نے کسی کو دوبارہ اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں، دوبارہ زندہ ہوئے، اتنے ملینز ایئرز گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، کبھی کوئی گیا ہوا واپس نہیں آیا، تو یہ ایسے ہی کہتے ہیں جی دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ کوئی نہیں اٹھ کر آنا۔ فرمایا کہ اللہ پاک پھر وہ ایک اور منظر اسی طرح کا پیش کر رہے ہیں، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اے پیارے اگر آپ وہ منظر بھی دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، جیسے مجرم کو جج کے سامنے کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں پیارے وہ منظر بھی دیکھنے والا ہے، وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں سامنے کھڑے ہیں، جیسے مجرم کو ہتھکڑیاں لگا کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے جج کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، ہاں جی بتاؤ جی کیا کیا جرم کیے، وہ ساری باتیں پوری جڑا ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے پیارے وہ منظر اگر آپ دیکھیں تو وہ منظر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اے پیارے اگر وہ آپ منظر دیکھ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہ جناب بتاؤ یہ سارا کچھ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا حق ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہے؟ کوئی خواب میں تو نہیں دیکھ رہے، یہ ریئل لائف میں ایسا دیکھ رہے ہو نا؟ اللہ پاک کویسچن کریں گے الیسا ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، یہ جو ہم کہا کرتے، جو میرے نبی کہا کرتے تھے، جو قرآن کے ذریعے تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور تمہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا؟ اس پر وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا بلا وربنا، اور اس پر جواب دیں قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وربنا آپ ہی ہمارے رب ہیں، ایسا ہی ہے، یہ بالکل ریئل لائف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حضور پیش ہیں۔
اب اس کے جواب کے بعد جب وہ اقرار کر لیں گے، اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب ان کے اللہ کی طرف سے کوئی نرمی اور آسانی والی جواب نہیں آئے گا، اللہ کہتا ہے قال فذوقوا، اللہ کی طرف جواب ہے فذوقوا العذاب، پھر اچھا جا جا کے عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی کسی نے پکڑ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج پھر اس کا مزہ چکھو۔ وہ ساری بات جب کلیئر ہو گئی کہ ہاں واقعی ریئل لائف ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جاؤ، جا کے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو پھر۔ ہاں ہاں، اللہ کہتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا والے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق وہ سارے کے سارے لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی ملاقات کو، وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ قد خسر الذین، تحقیق وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی ملاقات، اللہ کے حضور قیامت والے دن جو ملاقات ہونی ہے، فیس ٹو فیس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بڑے نقصان میں۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل اس لیے کی گئی تھی، کوئی ثواب اور پڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو بات سوچنے اور سمجھنے والی اور عمل کرنے والی ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم ایسا نہ کرنا، اے ایمان والو تم بے یقینی والی زندگی نہ گزارنا، پورے یقین کے ساتھ اعمال اختیار کرنا کہ ہاں ہاں ہم اس لیے اعمال کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وہاں سوال جواب ہونا ہے، اور ہم نے وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ عذر نہ پیش کر سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اس طرح کرنا تھا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اچھی طرح سمجھ لو، کیا ہے حتی اذا جاءتہم ساعات بغتۃ قالوا یا حسرتنا ما علی فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہوگا کیا کہ یہاں تک کہ اچانک سے قیامت آ جائے گی، جن لوگوں نے اس کی کبھی تیاری ہی نہیں کی، اس کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اچانک وہ کیا کہتے ہیں یہ قیامت برپا ہو گئی، اللہ صاحب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے، اس پر یہ سارے کے سارے لوگ کیا کہیں، قالوا یا حسرتنا، ہائے حسرت، ہائے شرمندگی، ہائے پریشانی، ہاں ہاں علی ما فرطنا فیہا، ہم نے اس معاملے میں کتنا حد سے تجاوز کر کے گزر گئے، کتنی کیا کہتے ہیں اللہ کے آسانیوں کو اور اللہ کی جو ڈھیل دی ہوئی تھی اس میں کتنی کوتاہی کرتے رہے، اس پر اس وقت افسوس کریں گے، اور اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ اس دنیا کے اندر جب تک سانس ہے، میں نے عرض کیا تھا تب تک چانس ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، اس زندگی چلتی ہوئے رننگ سانسوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، بعد میں نہ حسرت، نہ افسوس، نہ شرمندگی، نہ پریشانی، کوئی چیز بینیفیشل نہیں ہوگی، کوئی چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں اس وقت اس حسرت اور افسوس سے بچنے کا موقع آج ہے، آج سمجھداری کے ساتھ آنکھیں کھول کر اللہ کو حق جان کر، اللہ کے رسول کو حق جان کر، اس قرآن مجید کو حق جان کر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو پھر اس دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کا فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے اس معاملے میں بڑی کوتاہی کی، بڑی بے احتیاطی کرتے رہے۔
अब क्या है, अल्लाह कहते हैं कि वहुम यहमिलूना औजारहुम अला जुहूरिहिम, और वो जितने गुनाह और अल्लाह की नाफरमानियां की हुई थी, उन सब को अल्लाह एक शक्ल देगा, एक वजन देगा। तो वो सारी के सारी नाफरमानियां अपने सरों पे उठाकर अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। अल्लाह पाक कहते हैं वहुम यहमिलूना औजारहुम, वो अपने बोझ अपने ऊपर उठाए हुए होंगे, अला ज़ुहूर, अपनी पीठों के ऊपर, अपने कमर के ऊपर सारा बोझ उठाया होगा। अल्लाह पाक फरमाने अला सा मा यज़िरून, आहा हाय कितना बुरा वजन इन्होंने उठाया हुआ है, कितना बुरा वजन है जो ये उठाकर अब अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं। ये अल्लाह पाक जो क़यामत में मंजर पेश आने वाला है उसे बयान फरमा रहे हैं, इस तरह बयान फरमा रहे हैं कि जैसे ये गुजर चुका हो, हालांकि ये अभी आना है, ये अमल होने हैं, ये सारे मामला पेश आने हैं, लेकिन अल्लाह चूंकि आलमुल गैब है, वो सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह को बिल्कुल क्लियरली पता है कि उस दिन क्या होना है, कैसे कैसे क्या होना है, और क्या क्या उस वक्त लोगों ने अपने उज़र पेश करने हैं। उसको अल्लाह ने यहाँ कुरान मजीद में बयान करके हमारी रहनुमाई फरमाई, सारी हमारे ईमान वालों की, मुसलमानों की भी रहनुमाई भी फरमाई, और क़यामत तक जितने इंसान आने उनकी भी रहनुमाई की कि देखो ये क़यामत वाले दिन ऐसा होना है। इस इस वक्त एहतियात से काम लिया जाए जब तक सांस चल रहा है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये जो अपने बोझ, पीठों के ऊपर बोझ उठाए हुए अल्लाह के हजूर पेश होंगे, इनकी एक और गलत रवश ये थी, ये दुनिया के अंदर रहते हुए कहा करते थे वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लह, ये कहा करते थे कि जो दुनियावी जिंदगी है सिर्फ खेल तमाशा है, इंजॉय करने की जगह है, यहाँ इंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो, तो बस ठीक है, जब मौत है मौत, जब खत्म, कोई मसला ही नहीं है। तो ये लोगों को इस तरह की तरगीब दिया करते थे कि ऐसे डरे डरे रहते हो, परेशान रहते हो, नमाज छूट गई उस पर फौरन परेशान कि अब मैंने कैसे नमाज पढ़ लूँ, मैंने क्या कहते झूठ बोल दिया, इस पर मुझे डर और खौफ। कहता वो कहा ये लोगों को यह कहते कोई नहीं, किसी ने पूछना पूछना, ऐसे मौलवियों ने बातें बनाई हुई हैं। इसलिए ये इनका एक जुर्म ये भी था। अल्लाह कहते मैं बताऊं, वलदारुल आखिरतु खैर लिल्लज़ीना यत्तकून, अल्लाह कहते मैं बताऊं कि आखिरत का घर बहुत बेहतर है, किन के लिए, लिल्लज़ीना यत्तकून, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में पूरी एहतियात करते हैं, उसके अंदर नाफरमानी का एलिमेंट शामिल नहीं करते। ये जो लोग हैं इनके लिए आखिरत में जो पेश होना है बहुत खैर वाली बात है उनके लिए, उनको बड़ा फायदा होगा इसमें। अल्लाह कहते हैं अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आती ये बात की। तो अल्लाह जल्ला शानु हमें इस बात की तौफीक अता फरमा दे, हम भी अक्ल वालों में शुमार हो जाएं। अक्ल वाले अल्लाह के नज़दीक वही हैं इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अफला ताकिल, तुम्हें अकल नहीं, समझ नहीं आती। ये इतनी बातें आपको बताई जा रही, समझाई जा रही हैं, इनको सुनकर एक बंदा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, अपनी जिंदगी गुजारने के अंदाज को चेंज कर लेता है। अक्ल से काम लेना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है, कद नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुका लज़ी, कद नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुका लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक हौसला देते हुए फरमा रहे हैं कि कद नअलमु, हम जानते हैं, वी नो अबाउट, कि आप, ये जो लोग आपका इनकार कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे, और आप इससे बड़े परेशान और रंजीदा होते हैं। आहा,
تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ بات آپ کو بڑی تکلیف دیتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے، کہ حالانکہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، یہ اصل میں ظالم لوگ ہیں جو آپ کا انکار کرتے ہوئے آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اس پہ آپ پریشان نہ ہو، لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ جو بار بار آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ایک بندہ بڑے اخلاص سے کسی کا خیر خواہ بھلائی کر رہا ہو، وہ آگے سے چڑھ چڑھ کے کیا کہتا ہے لڑنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایک بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نبی سب سے زیادہ لو کرتے ہیں اپنی امت سے، تو آپ اللہ پاک حوصلہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں وہ جھٹلانا، اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو کیا کہتے ہیں جھٹلاتے ہیں، آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی جو آیات ہیں، حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان پہ وری نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ان کا جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہے اور وہ بار بار انکار پہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ نے حوصلہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو ہے آیت مبارکہ، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کسی نبی نے نہیں آنا، اور اب یہ پیغام لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک مسلمانوں نے جانا ہے، اور ان کے ساتھ بھی سیم ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اسی طرح لوگ آگے سے بحثیں کریں گے، جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے، کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ جو بھی اس دین کی محنت کریں گے، اور اس دین کی محنت کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر آپ اللہ کی بات لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کفار کے پاس جا رہے ہیں، بے دین لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ آگے سے ڈینائی کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو بھی کہا، کیونکہ اب قیامت تک تو نبی کوئی نہیں آنا، اور ان کا پیغام سارے مسلمانوں نے لے کر جانا ہے، تو یہ ان کی تربیت، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر بھی سیم سٹائل کے اندر اللہ پاک حوصلہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ دس از ناٹ نیو ون، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اب کیا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں انہوں نے کسی چیز میں کمی نہیں کی، استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ حالانکہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں وارم ویلکم نہیں کہہ رہے تھے، بٹ اسٹل وہ یہ کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، وہ اس پر صبر کرتے رہے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، اذیت پہنچائی گئی۔ کتنی تکلیف دی گئی کہ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد ان کے لیے آ گئی، ہم نے اپنی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ولا مبدل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کا جو لائف سٹائل، یہ جو سٹائل ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، دس از فار دیم اینڈ ایز ویل فار یو، کہ یہی سٹائل آپ کے لیے بھی ہوگا۔ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ جائے گی، یہ اللہ اپنی کلمات کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ وَلَقَدْ جَاءَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کے پاس بہت سارے رسولوں کی یہ خبر آ چکی ہے اس سلسلے میں اللہ نے کیسے اپنے نبیوں کی مدد کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما دے، ہم استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور استقامت کے ساتھ ان حکموں کو آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔
ہر مسلمان کی ڈبل ڈیول رسپانسبلٹی ہے، خود بھی سنت اور دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس سنت اور دین والی زندگی کو ساری دنیا کے اندر پریزنٹیشن بنا کر پیش کرنا کہ دیکھو یہ کامیاب زندگی ہے، اس طرح تم بھی زندگی گزار لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ جو کہا سنا گیا اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، کہنے سنے کمی کی تو اللہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔